آج کل کے دور میں ہر بندہ پریشان ہے. کوئی نوکری کے لیے پریشان ہے تو کوئی ملازمت کے لیے پریشان ہے تو کوئی کاروبار اس کا نہیں چلتا ہے. کوئی شادیوں کے لیے پریشان ہے کہ بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، شادیاں نہیں ہیں، لڑکے ہیں تو ان کے جوڑ کے رشتے نہیں مل رہے، یا پھر گھر میں بیماریاں ہیں، تنگی ہے، تنگ دستی ہے، یہ مہنگائی کا رونا ہے. ہر طرف ہر گھر کسی نہ کسی پریشانی اور دقت کا شکار ہے. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی چل رہی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلے چل رہے ہوتے ہیں، مسائل چل رہے ہوتے ہیں، اور لوگ اتنے اس میں منہمک ہو گئے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے غم و تکلیف سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ کن فیکون کا عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی میں بند گلی میں نکل گئے ہیں اور آگے دیوار ہے اور انہیں کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا. کبھی وہ باہر ملک جانا چاہتے ہیں، یعنی کہ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ویزا نہیں لگتا، چاہے وہ شادی سے متعلق ہو، روزگار سے متعلق ہو، بچوں اولاد سے متعلق ہو کہ بچے جو ہے وہ بے روی کا شکار ہوں یا تنگ کر رہے ہوں یا سیدھے راستے پہ نہ ہوں، یا ملک میں رہ کے کام کرنا چاہتے ہیں تو ملک میں ان کا کام برابر نہیں ہوتا کوئی، اور وہ دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، جس کام میں ہاتھ ڈالو اس میں نقصان، کسی راستہ کوئی نظر نہیں آتا، کہیں سے کوئی نفع کا سودا نظر نہیں آتا، جو چیز لینے جاؤ تو وہ مہنگی سے مہنگی، اور ہر طرف جو ہے وہ پریشانی کا دورہ اور راج ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ عمل بہت ہی مجرب ہے کہ وہ اپنی زندگی میں چاہے وہ جس قسم کے مسئلے میں بھی گرفتار ہے، 5-7 منٹ کا عمل ہے، اور یہ اتنی طاقت رکھتا ہے کیونکہ یہ اللہ پاک کے کن فیکون کا عمل ہے، کوئی عام عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم اللہ پاک کے امر کے ذریعے، یعنی کن فیکون سے مراد یہ کہ اللہ پاک کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے چیز، تو اس امر سے ہم اللہ پاک سے مانگیں گے تو وہ اللہ پاک ہمارے کام کا حکم دے دیں گے اور ہمارا کام ہو جائے گا. تو آپ یہ سوچیں کیسا جادوئی وظیفہ ہوگا انشاءاللہ. میں نے جتنے لوگوں کو بھی بتایا ہے تو وہ بڑا ان کو رزلٹ ملا ہے. چلیں ہم ویڈیو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، پھر میں آگے آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی کہ کس کس نے کیا اور کیسے اس کا فائدہ اٹھایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا اور مالک ہے. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ لوگ کو بتایا کہ یہ جو ہے ایسا وظیفہ ہے جو ہر بندے کی مسئلے اور مسائل کے حساب سے فٹ ہے. ہر بندہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کرے. خالی 2 رکعت صلاۃ حاجت کا عمل ہے، کوئی ایسا لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے کہ آپ نے روزے رکھنے ہیں یا گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے کوئی عمل کرنا ہے. وضو کیا اور 2 رکعت نفل پڑھی اور اللہ پاک سے مانگا اور مل گیا. تو اس کے بعد جو تسبیح ہے نا، اصل کام اس تسبیح کا ہے. ٹھیک ہے نا، میں آپ کو ڈیٹیل میں سارا وظیفہ سمجھاتی ہوں. تو اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہے تبلیغ جماعت کی جو ہماری خواتین ہیں تو انہوں نے مجھے یہ وظیفہ بتایا. ان کی جو بیٹی جو تھی وہ درمیانی شکل کی تھی، وہ بہت پریشان تھی اپنی بیٹی کے لیے. رنگ روپ تو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہوتا ہے، خود بہت خوبصورت ہیں. بیٹی باپ پہ چلی گئی تھی تو وہ پریشان تھی بہت زیادہ کہ میں بیٹی کے رشتے کا کیا کروں، اور بیٹی کی عمر نکلی جا رہی تھی. جو ان کے چچا زاد بھی رہتے تھے، ان کا بیٹا بھی تھا، وہ بہت امیر لوگ تھے اور وہ ان سے رشتہ نہیں کرنا چاہتے تھے. تو یہ لوگ بڑے پریشان تھے. ان کی چاہت بھی تھی کہ ادھر ہو جائے، کہیں اور دوسری اچھی جگہ ہو جائے. تو ان کو کسی نے اس وظیفے کا بتایا، انہوں نے یہ وظیفہ شروع کر دیا. تو جب یہ وظیفہ انہوں نے کیا تو یقین جانے 40 دن کے اندر اللہ پاک نے حالات ایسے بنا دیے، یعنی کہ وہ رشتے لڑکی کا کوئی ناممکن تھا. ٹھیک ہے نا، وہ حالات اللہ پاک نے ایسے بنا دیے کہ وہ ان کو نیا گھر، جس گھر میں وہ شادی ہو کے گئی ہے تو وہ نیا گھر تھا. بالکل عورت نے اپنے لیے نیا گھر بنایا تھا، اور تمام اس کا جو مشینری تھی نا وہ باہر سے منگائی تھی. امریکہ سے ساری مشینری اس کی گھر کی آئی تھی، یعنی کہ الیکٹرانکس کا جتنا بھی سامان ہوتا ہے، واشنگ مشین اور جتنا گھر کے چھوٹے موٹی چیزیں، ساری چیزیں اس کی، بہت امیر لوگ تھے تو وہ ساری چیزیں اس کی باہر سے آئی تھی. اور آنن فانن ایسا ہوا کہ اس کی ماں کو اللہ پاک نے ایسا بیمار کیا، بستر مرگ سے وہ ایسی لگی کہ وہ بستر سے پھر اٹھی نہیں. اس کا کینسر ڈائگنوس ہو گیا تھا، وہ آخری سٹیج میں تھا، اور وہ کچھ دن میں اللہ کو پیاری ہو گئی. اسی چچا نے اپنے بیٹے کے لیے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لیا، اور وہ لڑکی کچھ ہی دن میں اس گھر کی دلہن بن کے اس گھر میں چلی گئی. اور وہ ساری چیزیں، ساری آسائشیں جس کا کوئی خواب دیکھتا ہے وہ اس کو اللہ پاک نے دے دی، اس کی چاہت تھی. ٹھیک ہے، اور اپنی پسند کا گھر، اپنے پسند کا رشتہ، اپنے رشتہ دار، گھر والے، اور بہت ہی سہولت کا اس کے لیے معاملہ ہو گیا. اسی طرح میں نے جتنے لوگوں کو اس پہ چلتے ہوئے دیکھا ہے، جس نے اس وظیفے کے ذریعے مانگا ہے، اس کو اللہ پاک نے کبھی نامراد نہیں کیا. خالی جھولی نہیں ہوئی اس کی، ہمیشہ اس کی جھولیاں بھری نہیں.
جس نے جو مانگا نا اس کو اللہ پاک نے اس وظیفے کے ذریعے دیا. بعض لوگوں کو فوراً مل جاتا ہے اور بعض لوگوں کو کچھ عرصہ کرنے کے بعد ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا تحمل کرنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ کی زندگی میں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ناممکن ہوتے ہیں, آپ کے لیے لکھے گئے نہیں ہوتے ہیں. تو اس تسبیح کے ذریعے وہ معاملات آپ اللہ پاک سے منوا کے اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں. اب میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاتی ہوں کہ وظیفہ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو وظیفہ کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگ نے بہت اچھی طرح سے سنت کے مطابق وضو کرنا ہے. ٹھیک ہے, پاک کپڑے, پاک لباس, جانماز سے بیٹھ کے آپ نے قبلہ رخ ہو کے آپ نے 2 رکعت پہلے اپنے صلاۃ حاجت پڑھ لینی ہے. ٹھیک ہے, 2 رکعت صلاۃ حاجت. اچھا, یہ وظیفے کے لیے وقت جو ہے وہ تہجد کا ہو تو بیسٹ ہے. ٹھیک ہے, اگر تہجد نہیں پڑھ سکتے, فجر میں تو نوافل نہیں پڑھ سکتے, تو فجر کے بعد جو اشراق کا ٹائم آتا ہے آپ اس ٹائم پڑھ لیں, کیونکہ جتنا اول وقت میں پڑھا جائے گا اس کی طاقت اتنی زیادہ ہوگی. اس کا وقت ہی اول وقت ہے کہ دن کے اول وقت میں اس وظیفے کو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ماں اگر رشتے کے لیے کر رہے ہیں, ماں بیٹی دونوں ہی کر رہے ہیں. اگر لڑکا کسی جاب کے لیے یا کام کے لیے کر رہا ہے تو بھی جو ہے وہ خود بھی کرے, گھر والوں کو بھی بولے تو بہت اچھا. نہیں تو گھر کوئی ساتھ نہیں دیتا, آپ خود تو کریں. اب کیونکہ مسئلہ آپ کا ہے, جب آپ جس دل اور جہان سے مانگیں گے, کوئی آپ کے لیے ایسا نہیں مانگ سکتا سوائے آپ کے ماں باپ کے, کوئی آپ کے لیے نہیں مانگ سکتا, تو آپ خود مانگیں اپنے لیے. ٹھیک ہے, تو نماز آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ لی. اس کے بعد آپ لوگوں نے درود شریف پڑھنا ہے 7 مرتبہ یا 9 مرتبہ, 11 مرتبہ. ٹھیک ہے, تو 11 مرتبہ تو بہت ہی اچھا ہے, درود ابراہیمی پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے یاسین شریف کی آیت ہے سیکنڈ لاسٹ. ٹھیک ہے, آیت یہ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما انذرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. تو یہ آیت جو ہے آپ نے اس کی تکرار کرنی ہے 101 مرتبہ. آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ پاک کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. تو جب آپ یہ کن فیکون والی آیت پڑھیں گے تو اللہ پاک کہیں گے ہو جا, تو وہ ہو جائے گی. اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ سے جو ہے وہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے. اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے اپنا جو بھی آپ کا مقصد ہوگا اس کے لیے دعا کر لینی ہے کہ اللہ پاک میرا یہ مسئلہ ہے, اس کو حل کر دیں, یہ پریشانی ہے یہ دور کر دیں, ویزا ہے یا جاب کا مسئلہ ہے یا شادی کا مسئلہ ہے یا کاروبار ٹھپ ہے یا کسی قسم کا دنیا جہاں کا کوئی بھی مسئلہ ہو. ٹھیک ہے, آپ کو گھر چاہیے ہو, گاڑی چاہیے ہو, بینک بیلنس چاہیے ہو, کچھ بھی چاہیے ہو, اللہ پاک ہر چیز آپ کو دیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ اس وظیفے کے ذریعے مانگیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو وہ چیز مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. میں بھی آپ لوگ کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ پاک آپ جو یہ وظیفہ کرے, اللہ پاک اس کو کامیابی اور کامرانی دے, حاصل ہو جائے اس کا مقصد اسے, اور اس کو دنیا جہاں کی تمام خوشیاں خوشحالیاں نصیب ہوں. آمین یا رب العالمین. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.